العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية ومر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا متفق علیہ. عزیز طلبہ، روایت میں جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ بتایا جا رہا. چنانچہ راوی عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سہل بن حنیف اور قیس بن سعد یہ دونوں قادسیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. قادسیہ کوفہ سے تقریباً 15 میل دور عراق میں ایک جگہ کا نام ہے. شروع اسلام میں مجوسیوں کے ساتھ صحابہ کرام نے وہاں جنگ لڑی تھی. وہاں کے لوگ آتش پرست مجوسی تھے، لہذا قادسیہ کے مقام پر مجوسیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ کے نام سے مشہور ہے، صحابہ کو فتح ہوئی تھی. اس وقت پوری جنگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوئی تھی. بہرحال وہ مقام قادسیہ، وہاں پر یہ دو شخص سہل بن حنیف اور قیس بن سعد بیٹھے ہوئے. فمر علیہم بجنازہ، کہ ان دونوں کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا. لوگ جنازہ لے کر گزرے. فقاما، تو یہ دونوں کھڑے ہو گئے. دیکھا جنازہ ہے تو کھڑے ہو گئے. فقیل لہما، ان دونوں کے کھڑے ہونے پر ان سے کہا گیا، کسی نے بولا انہا من اہل الارض، یہ جنازہ ہے زمین والوں سے. یعنی زمین والا کون؟ راوی نے وضاحت کیا من اہل ذمہ، یعنی اہل ذمہ ذمیوں میں سے یہ جنازہ ہے، کسی ذمی کا یہ جنازہ. تو ذمی کے جنازے کو دیکھ کر یہ دونوں کیوں کھڑے ہو گئے؟ فقالا، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے. تو ان سے بھی ایسی کہا گیا تھا کہ بے شک یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. حضور یہودی کے جنازے پر کھڑے ہو گئے تو حضور نے کہا الیست نفسا، کیا یہ وہ جاندار نہیں ہے؟ یعنی کیا اس مرنے والے میں جان نہیں تھی؟ یہودی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کے جاندار ہونے، اس میں جان ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے کھڑا ہونا ہوا. یہ دونوں جو سہل بن حنیف اور قیس بن سعد کھڑے ہو گئے تھے، اس کی وجہ بتائی کہ حضور ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں چل کر کے یہ جنازہ دیکھ کے کھڑے ہونے کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا تھا. ان دونوں کو اس حکم کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں تھا، جیسا کہ آگے حضرت علی کی روایت آ رہی ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے تھے. حضور جیسا کہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. ان دونوں کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں تھا. یہ جو کہا کہ وہ جنازہ اہل ارض میں، زمین والوں میں، اور اس کی وضاحت کی یعنی اہل ذمہ میں ذمی کا جنازہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ذمی لوگ تھے وہ مسلمانوں کی زمینوں میں کام کرتے تھے، وہ زمین والے تھے، یعنی زمین پہ کام کرنے والے، اور پھر اس میں سے ان کو ان کی مزدوری دی جاتی تھی.
یا اہل ارض اس لیے کہا کہ ارض زمین کی طرف نسبت کر کے ذلت و خواری کی طرف اشارہ، یہ لوگ ذمی تھے، گویا ذلت و خواری میں ایسے ہو گئے تھے کہ زمین میں دھس گیا، اس لیے ان کو زمین والا کہہ دیا اہل ارض۔ بہرحال جنازے کے لیے اٹھے نہ اٹھے پہلے تفصیل سے مسئلہ گزر چکا ہے۔ اس روایت میں کھڑے ہونے کا جو بیان ہے یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں چل کر کے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسری روایت حضرت عبادہ بن صامت کی ہے، کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبع جنازہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے پیچھے چلتے یعنی جنازے کے ساتھ جاتے، لم یقود، تو آپ بیٹھتے نہیں یہاں تک کہ وہ جنازہ قبر میں رکھ دیا جاتا۔ فعرض له حبر من الیہود، اب واقعہ یہ ہوا کہ حضور کے سامنے یہود کا ایک عالم پیش ہوا، عرض له، حضور کے سامنے پیش ہوا، حبر من الیہود، یہود کا ایک عالم، اور حضور کو ایسا کرتے دیکھا، فقال له، تو حضور سے کہا، انا ہکذا نصنع یا محمد، محمد ہم بھی اسی طرح کرتے، یعنی جب تک کہ مردہ قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا ہم لوگ کھڑے رہتے۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت عبادہ کتنا سننا تھا کہ حضور فجلسا بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وقال، اور فرمایا، خالفوہم، اب جنازہ پر کھڑے مت رہا کرو، یہودی لوگ کرتے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ ہماری تقلید میں یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی مشابہت ہوگی، لہذا خالفوہم، ان کی خلاف ورزی کرو۔ بہرحال ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت کردہ حدیث ہے، لیکن امام ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اور اس روایت میں ایک راوی ہیں بشر بن رافع جو قوی راوی نہیں، مستند مضبوط راوی نہیں۔ حضور شروع میں کھڑے رہتے تھے، بعد میں جو بیٹھ گئے یہودیوں کی مخالفت میں، قیام کے بجائے جلوس کو اختیار فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ شروع میں کھڑے ہونا کا ثبوت ہے، بعد میں حضور نے کھڑے ہونے کو ترک کر دیا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، یہودی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ ہماری تقلید میں ایسا کرتے ہیں، اس وجہ سے حضور نے اس عمل میں بھی اور دوسرے عمل میں بھی فرمایا، فخالفوہم، کہ ان یہودیوں سے اختلاف کرو، یہودیوں کے عمل میں موافقت نہ کرو، بلکہ یہودیوں کے عمل میں ان کے مخالف ہو جاؤ، ان کے خلاف کیا کرو۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ، شروع میں ہمیں جنازہ پہ کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے، یعنی جب جنازہ نظر آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ثم جلسا، پھر حضور بیٹھے رہے، اس کے بعد بیٹھ گئے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم شروع میں تھا، بعد میں حضور بیٹھے اور دوسروں کو بھی بیٹھنے کا حکم دے دیا، لہذا کھڑے ہونے کا جو حکم تھا جیسا کہ پہلے بتایا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ آگے کی جو روایت ہے محمد بن سیرین کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ حضرت حسن بن علی اور ابن عباس کے پاس سے گزرا، وقام الحسن، تو حضرت حسن کھڑے ہو گئے، ولم یقم ابن عباس، لیکن ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے۔ تو حضرت حسن نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے پر کھڑے نہیں ہو گئے تھے؟ لہذا انہی کی اتباع میں کھڑا ہوا، آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ الیس قد قام رسول اللہ لجنازۃ یہودی، کیا یہودی کے جنازے پر حضور کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ قال، تو ابن عباس نے کہا ہاں کھڑے تو ہوئے تھے، ثم جلسا، پھر وہ بیٹھنے لگے۔ اصل میں حضرت حسن حضور کے پہلے فعل پر عمل کرنا چاہتے تھے اور اسی کو دلیل بنا کر کے خود اتباع میں کھڑے ہو گئے۔
معلوم یہ ہوا کہ ان کو حضور کے کھڑے ہونے کا علم تو تھا، لیکن کھڑے ہونے کو منسوخ کر کے بیٹھنے کا جو حضور سے ثابت تھا اس کا علم نہیں تھا۔ اس پر حضرت ابن عباس نے انہیں بتا دیا کہ حضور شروع میں یہود ہو یا غیر یہود ہو ہر ایک کے جنازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بیٹھے رہتے تھے۔ ثم جلس، ثم یعنی بعد میں کا مطلب یہی ہے کہ کھڑے ہونے والا جو عمل تھا وہ حضور کے بعد کے عمل سے منسوخ ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.